نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم انشاءاللہ العزیز الاربعین النوویہ کی حدیث نمبر 22 آج پڑھیں گے. میں پہلے عربی عبارت پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے دہرائیے، پھر اس کے بعد اس کا میں لفظی ترجمہ کروں گی، با محاورہ ترجمہ کروں گی، اور عربی میں ہم حدیث پھر دوبارہ سنیں گے بھی. الحدیث الثانی والعشرون ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواہ مسلم. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں، رمضان کے روزے رکھتا رہوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس حدیث کو عربی میں سنیے. الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تو ہمارا رابطہ بہت رہتا ہے، ہم روز تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، تفسیر بھی سنتے ہیں، لیکن عام طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق نہیں ہوتا. اسی بنا پر آج کی اس مجلس کے لیے حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اس وقت تک مومن نہیں جب تک آپ سے محبت نہ کریں، اور آپ کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم آپ کو جانیں، کیونکہ کسی کو جب زیادہ جانتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر محبت ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے دور سے، اور ایک ہوتی ہے کسی کو جاننے کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی باتیں اور آپ کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں، اس کو جانیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حکمت بھی نازل کی، اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی باتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے، وزڈم ہے، آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیسے طریقے سکھائے ہیں اور ہمارے مختلف سوالوں کا جواب کیسے دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصار میں سے ہیں،
وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان رجلا، کہ بے شک ایک شخص آیا. عام طور پر صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، جو باہر سے آنے والے بدوی ہوتے تھے، اعرابی ہوتے تھے، وہ سوال کرتے تھے. صحابہ کو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا تھا، کیونکہ بعض اوقات سوال پر سوال کرتے رہنے سے انسان کے لیے دین زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک بات پتہ چلتی ہے اور سمپل سی بات ہے، انسان اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے آسانی ہے. لیکن اگر وہ بال کی کھال اتارتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں جا کر وہ عمل سے بھی دور ہو جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کا فرض بنتا تھا گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سوال شروع کر دیے اور اپنے لیے گائے کا ذبح کرنا انتہائی مشکل بنا دیا. سوال کر کر کے ایک ایسی گائے کا انہیں بتایا گیا کہ جس کو پھر ڈھونڈنے میں انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا. اس کے برعکس اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا. اسی طرح ہم لوگ بھی بعض اوقات جب عمل نہیں کرنا چاہتے تو بہت سے سوال شروع کر دیتے ہیں، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کتنا ہوگا، تاکہ یہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم ہمارے لیے نہ ہی ہو، کسی اور کے لیے ہو. تو بہرحال ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، تو اس نے کہا ارأیت، آپ بتائیے، اذا صلیت المکتوبات، کہ اگر میں پڑھ لوں یا جب میں پڑھوں مکتوبات، مکتوبت ان کی جمع ہے یعنی لکھی ہوئی، یعنی فرض کی ہوئی فرض نمازیں. وصمت رمضان، اور میں روزے رکھوں رمضان کے مہینے کے. واحللت الحلال، اور حلال کو حلال سمجھوں یعنی حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کروں. وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام سمجھوں. ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں یہ اپنی طرف سے. ادخل، تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا الجنت، جنت میں. قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل کرنے والی چیزیں کیا ہیں، کون سی وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر ہمیں 4 چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. ایک، فرض نمازوں کی ادائیگی. دوسرے، رمضان کے روزے. تیسرے، حلال کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام نہ کرنا. اور چوتھے، حرام کو حرام سمجھنا، حرام کو اپنی مرضی یا خواہش کے تحت حلال نہ کرنا. اور پھر دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا. ولم ازد علی ذلک شیئا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں؟ تو آگے جا کر انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی. لیکن اس کو آپ نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حال حلیے سے وہ شخص غریب معلوم ہوتا ہو. تو ایک شخص جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، مفلوق الحال ہے، تو اس کے لیے تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. اور اگر مال نہیں تو حج کا ذکر بھی یہاں نہیں، تو وہ پھر حج بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ 2 فرائض جو ہیں یعنی نماز اور روزہ، یہ تو سب کے لیے، لیکن حج اور زکوٰۃ اس کے لیے ہے جس کے پاس مال ہو، وسعت ہو. حدیث کی ایک اور روایت بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر ہی نے روایت کیا اور انہوں نے اس شخص کا نام نعمان بن قوقل بتایا. یعنی دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، کہ سوال کرنے والے کا نام نعمان تھا اور سوال یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی یہی تھے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو پانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی معلوم کرے. مثلا اگر آپ یہاں سے مانچسٹر جانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی گاڑی لے کر سڑک پر نہیں نکل کھڑے ہوں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ میپ دیکھیں گے کہ میں وہاں کیسے پہنچوں. اگر آپ جا رہے ہوں، مثلا آپ ٹام ٹام لے کے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو رستہ بتا رہا ہے، اتنے میں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر اور وہ آف ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا کوئی بات نہیں، اندازے سے چلے جاتے ہیں تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ واپس اپنے گھر ہی پہنچ جائیں اندازے سے. تو دنیا کے معاملات میں ہم اندازے سے کام نہیں لیتے، ہر چیز کو پرفیکٹ ہی کرنا چاہتے، خصوصاً جس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ہم پوری طرح الرٹ ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو. مثلا جب آپ کوئی ویب سائٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ صرف 1 ڈیجٹ کا فرق ڈال دیتے ہیں
آپ اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگاتے ہیں اور اس میں ایک ڈیجٹ غلط ٹائپ کرتے ہیں، باقی ٹھیک ٹائپ کیا ہوتا ہے، تو کیا آپ کا وہ لاک کھل جاتا ہے؟ نہیں کھلتا نا، فون بند ہی رہتا ہے. اسی طرح ای میل اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں اور دو لفظوں کے بیچ میں ڈاٹ لکھا جاتا ہے اور آپ نے ڈاٹ مس کر دیا، صرف ڈاٹ کا فرق ہے، تو کیا آپ کا خط پہنچ جائے گا جس کو آپ بھیج رہے ہیں؟ نہیں پہنچے. آپ کا یہ کتنے ظالم ہیں، ایک ڈاٹ بھی برداشت نہیں کرتے، اس کی کمی بھی نہیں. جی ہاں، ایک ڈاٹ کی کمی بھی نہیں. اور خصوصاً جہاں پر جو چیز فرض کے درجے میں ہے اس کے بارے میں تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہاں اگر ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے، پوچھیے اپنے دل سے، سوچیے شوق ہے؟ سب کہیں گے بالکل ہے. تو پھر اس کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر آپ بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو کچھ چارجز بھی ہوں گے، کچھ کرنا پڑے گا. اور جنت کے چارجز جو ہیں وہ عمل ہے. کرنے کو تو بہت سے کام ہیں. مثلاً آپ کو یونیورسٹی ڈگری کرنے کا شوق ہے، آپ کرتے رہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم یونیورسٹی کی ڈگری کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. یا تمہارا بزنس اگر بہت بڑا ہوا اور دنیا میں تم ارب پتی ہو گئے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یا تمہاری شادی بہت اچھی جگہ پر ہو گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. ایسا تو کچھ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ 4 کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ان میں سے 2 تو بالکل ٹو دا پوائنٹ واضح ہیں، لیکن حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا اس کے آگے مزید تفصیل بھی آتی. تو سب سے پہلے نماز فرض ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ النساء 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی. یعنی فرض بھی ہے اور اوقات کی پابندی بھی فرض ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جاب پر ہیں اور ہر روز ظہر کی نماز قضا کر کے اور پھر عصر کے ساتھ آ کے گھر میں پڑھیں ٹائم گزرنے کے بعد جبکہ عصر کی اذان ہو چکی ہو، اور ساری زندگی کا یہی معمول بنائے رکھیں. نہیں، وہاں پر ہی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا. اگر سنت نفل کا ٹائم نہیں تو بھی جو فرض کی 4 رکعتیں ہیں وہ اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہوں گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو یہ کتنی ہے نمازیں؟ 5. یعنی 5 نمازیں فرض ہیں. چھٹی کوئی نماز فرض نہیں. ہاں نفل وغیرہ ہیں جیسے تہجد ہے یا اور نوافل ہے، اشراق کے، چاشت کے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان کے علاوہ باقی روزے آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں. یعنی نفلی روزے جیسے رمضان کے فوراً بعد شوال کے 6 روزے آتے ہیں، یا ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے. یہ مسنون روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، یہ فرض نہیں ہے. ہاں اگر اپنے دل کی خوشی سے کوئی نفل کام کریں گے تو اس کا بہت بڑا اجر پائیں گے. اور پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، اس کے 2 معنی. حلال کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ اعتقاد ہو، عقیدہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر پھر عمل کرنا. احللت الحلال. اور حرمت الحرام کا بھی یہی مطلب ہے کہ کسی چیز سے اگر انسان پرہیز کر رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا. مثلا اگر یہ پانی حلال ہے، اب اگر میں اس کو پی رہی ہوں تو یہ سمجھ کر کہ یہ حلال ہے اس لیے پی رہی ہوں. لیکن اگر یہ کوئی ایسا ڈرنک ہے کہ جو حرام ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے کہ نمبر 1، میں اگر مال میں گزرتے ہوئے بھی ان بوٹلز پر نظر ڈالوں تو پہلا خیال مجھے کیا آئے کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، حرمت الحرام کہ یہ حرام ہے، اور اس کو میں کیوں نہیں پیتی؟ کیونکہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعتقاد بھی رکھنا اور پھر اس کو اپنے اوپر حرام بھی سمجھنا. اس سے انسان جب کسی چیز کو حلال سمجھ کر وہ کام کرتا ہے تو وہ کام عبادت ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ اس کو حلال یا حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتا، بس ایسے ہی اس کو عادتاً استعمال کر رہا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہوتا.
عادت اور عبادت میں فرق یہی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص شراب سے پرہیز کرتا ہے لیکن وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا. مثلا ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے وہ اس سے بچتا ہے, اس لیے نہیں بچتا کہ یہ حرام ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہے کہ وہ نہیں پی رہا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ اس کو کوئی گناہ ہوگا, اس کو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی شخص, اس کا چاہے دل چاہے بھی, لیکن کسی چیز کو حرام سمجھتے اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ چھوڑنا کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ, ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کا یہ ریلیشن شپ عبادت ہے. کیونکہ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عبادت ہے؟ یعنی ہسبینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ بھی عبادت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی حرام کی طرف آئے تو کیا وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا؟ تو وہ حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ رہا ہے تو یہ حلال اس کے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے. تو کیا بات واضح ہو گئی؟ کسی چیز کو حلال سمجھ کر اختیار کرنا عبادت, اور کسی چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑنا عبادت. کسی چیز کو عادتاً چھوڑنا بس عادت, اور کسی چیز کو عادتاً پی لینا کھا لینا بس عادت. ٹھیک ہے. تو احللت الحلال جو ہے یہ ایک عبادت کا کام ہے, حرمت الحرام جو ہے یہ بھی عبادت ہے اور جنت میں لے جانے والا ہے. کیونکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کی خاطر وہ حرام چیز کو چھوڑ رہا ہے. اب دیکھیے کہ حلال اور حرام کا دائرہ کافی وسیع ہے. حلال تو خیر بہت سارا ہے, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں, جہاں اس نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے. مثلاً کچھ حلال اور حرام کھانے پینے میں ہے. بہت سے لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں. کچھ بھی کھانے سے پہلے وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کے انگریڈینٹس پڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ مختلف ویب سائٹ سے چیک کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی ایسے ہیپیزرڈ کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے نہیں لگ جاتے. وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے تب کھاتے ہیں. اب یہ جو میک شور کرنے کا عمل ہے بعضوں کا ٹیڈیس ہوتا ہے. اس کو پوچھ, وہاں فون کر, اس سے معلوم کر, اس کے بعد وہ دوا لے رہے ہیں, اس کے بعد وہ کھا رہے ہیں. یہ ساری ایفرٹ کہاں گئی؟ ایسے نہیں کہ وین ہے, فضول ہے. یہ ساری ایفرٹ آپ کی عبادت بن رہی ہے. آپ حلال کو حلال ثابت کر رہے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں, لہٰذا آپ کے لیے اجر ہے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, لیکن دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لے. مثال کے طور پر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی طرف یا لڑکی لڑکے کی طرف اٹریکٹڈ ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے یا کرنا چاہتا ہے, لیکن نکاح کی کوئی صورت نہیں. تو آؤٹ آف ویڈ لاک, شادی کے بغیر وہ اس کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوئے ہے. یہ کیا ہے؟ اب ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں, کچھ غلط نہیں, اور دوسرا وہ کہے کہ یہ غلط ہے پر میں مجبور ہوں, تب بھی گناہ ہے, لیکن آدھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. اگر وہ اس کو غلط کہے ہی نہ اور پھر وہ اس غلط کام کا ارتکاب بھی کرے, زنا کا ارتکاب کرے یا ویسے ریلیشن رکھے, تو اب اس نے کیا کیا؟ حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا اور یہ کہا کہ کوئی نہیں, آج تو ماڈرن زمانہ ہے, آزادی ہے, جو جی چاہے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی باؤنڈریز رکھی ہیں ہمارے لیے کہ ان کے قریب نہیں پٹکنا, قرآن مجید میں آتا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اب اگر کوئی شخص قریب جاتا ہے اس کے, یعنی وہ سارے سٹیپس جو اس سے پہلے آ رہے ہیں, اگر ان میں سے کسی چیز کا وہ ارتکاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ڈزنٹ میٹر, آئی ڈونٹ کیئر, تو اس نے کیا کیا؟ حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں غلط ہے اور پھر کرتا ہے, تو آدھا گناہ. یا حرام کو حرام سمجھا لیکن عملی طور پر نہیں سمجھا, صرف عقیدتاً سمجھا. تو جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں, کہ حرام کو حرام سمجھے بھی, کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ان کی جینیٹک ہے اور اب تو سائنٹیفکلی پرووڈ ہو گیا ہے کہ یہ انسان کی نیڈ ہے اور ضرورت ہے, اور بہت سے ایسے ایشوز بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اور ان کو حرام سمجھتے ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام
کہا ہے ان کو حرام سمجھا جائے، ان کو حرام مانا جائے، اور پھر ان کو اپنے اوپر بھی حرام کیا جائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑی جزا ہے، کیونکہ اس نے ایک اپنی پسندیدہ چیز کو کس لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کی خاطر. اس میں اس کا دل تھا، اس کی چاہت تھی، اس کا شوق تھا، اس کی خوشی تھی، لیکن اس نے اپنی چاہت، شوق، خوشی سب کچھ کس لیے چھوڑ دی؟ اللہ کے لیے. حرمت الحرام، حرام کو حرام کر دیا اپنے لیے. حرام کا مطلب ہوتا ہے پروہیبٹڈ، اپنے اوپر روک لگا دی، بس خلاص دروازہ بند، اس طرف نہیں جانا. چاہے کھانے سے متعلق ہو، چاہے شادی سے متعلق ہو، چاہے وہ نگاہ سے متعلق ہو، زبان سے متعلق ہو، کان سے متعلق ہو. اب دیکھیے زبان سے متعلق کیا چیزیں ہوتی ہیں. مثلا جھوٹ کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ سب کو پتہ. غیبت کیا ہے؟ فحش باتیں کرنا، گالیاں دینا کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. میرے رب نے فحش باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو. ہاں؟ اب آپ دیکھیے کہ جب گالیاں دینا فحش میں آتا ہے تو کیا ہوا؟ اجازت نہیں. اب ایک شخص بچپن میں کسی ایسے ماحول میں رہا جہاں چاروں طرف گالیاں سنتا اور اس کو بھی عادت پڑ گئی. جب وہ بڑا ہوا، شعور آیا، تو سوچا اوہ یہ تو غلط ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھوڑ رہا ہے. اور کبھی کبھی غصہ آتا تو وہ مچل اٹھتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو گالیاں دے کے چپ کراؤں، لیکن وہ اپنی زبان کو روک رہا ہے. اپنی اس عادت کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے. تو اتنی بڑی قربانی، اپنی عادت کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو چینج کر لینا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دینا اور اچھے کاموں کو اختیار کر لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا بدلہ جنت ہے. ورنہ تو انسان سوچتا ہے کہ سب کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. جیسے آپ کے چھوٹے بچے مثلا اسکول جاتے ہیں اور بچے کو ایسے چپس کھا رہے ہیں یا ایسی ٹافیز کھا رہے ہیں کہ جن میں کچھ حرام کی آمیزش ہے، تو وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی وہی چیز لینی. نیکسٹ ٹائم آپ گروسری پہ جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں یہ لینا ہے، میرا فرینڈ یہ کھا رہی تھی. آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ رونے لگ جائے. مثلا آپ کی بچی اصرار کر رہی ہے کہ میں نے سمر آ گئی ہے، سلیو لیس پہن کے جانا ہے، اور وہ جوان ہو چکی ہے. ایک جوان لڑکی کے لیے، ایک ینگ لڑکی کے لیے سلیو لیس پہن کے مردوں میں نکلنا کیا ہے؟ حرام، ممنوع، پروہیبٹڈ. لیکن چونکہ ساری دوستیں اس کی پہن رہی ہیں، اس لیے اس کا بہت دل ہے کہ میں بھی پہنوں، میں ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اپنی خوبصورتی دکھاؤں، نمائش کروں اس کی. اور یہی تو موقع ہے، پھر تو سردیاں آ جائیں گی. لیکن وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر رہی ہے. اس کی مدر اس کو بتاتی ہے، وہ چھوٹے بچے کو ٹافی لینے سے اور بڑے کو کپڑے چھوٹے کرنے سے روکتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس سے اگر ہم رک جائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر ہم اللہ کی حدیں توڑیں گے تو پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، اس کا راستہ آگ ہے. پھر اسی طرح آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آ جاتا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے غصہ چڑھنے لگتا ہے، فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہا. اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی برائی کسی سے کریں، آپ مچلنے لگتے ہیں. فون آپ نے اٹھا لیا کہ میں ابھی کال کرتی ہوں اپنی اماں کو، نمبر بھی ڈائل کر لیا، لیکن فوراً ہاتھ رکھ دیا کس پر؟ ریڈ بار پر. نہیں، سٹاپ. کیوں سٹاپ کیا آپ نے؟ آپ تو ابھی پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے تھے. کس چیز نے روکا آپ کو؟ کہ غیبت حرام ہے، غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، غیبت کو اللہ نے منع کیا ہے. مجھے نہیں کرنی کسی کی برائی، میں اپنی زبان روک رہی ہوں. آپ نے اتنی بڑی اپنی خواہش قربان کر دی، کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا؟ اس کا بدلہ ہے اللہ کے پاس. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ خوب میوزک سنیں، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پسندیدہ نہیں. آپ آن کرتے کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے، روک لیتے. کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا انشاءاللہ. اس لیے جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی، عادتیں چینج کرنی پڑتی، اور بریکنگ ہیبٹس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ون، موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، کہ انسان اپنی عادتیں چھوڑے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو. تو جب ایک انسان اللہ کی خاطر
حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چند دن کی تو بات ہے. جیسے روزہ رکھتا ہے تو کیا کہتے ہیں، چند گھنٹے کی تو بات ہے، ابھی افطار ہوگی تو میں کچھ کھا پی لوں گا. تو اس کے لیے کیا ہے، روزہ دار کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی کہ جب اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں اب کچھ کھا پی لو، اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. when he or she will see the face of Allah subhanahu wa ta'ala، اور اللہ سے بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں کیونکہ تو نے میری پسند کے مطابق زندگی گزاری. آج میں تجھے تیری پسند کی دنیا دیتا ہوں، تیری پسند کی جزا دیتا ہوں، تیری پسند کا بدلہ دیتا ہوں. مومن کے لیے ساری زندگی کا روزہ ہے جس میں وہ ان ساری چیزوں سے بچتا ہے جن سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی دنیا کی چند خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی جنت کو رزق بنا لیں، اس کو ہاتھ سے نہ کھوئیں، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. اور حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا. وہ اتنی خوبصورت چیزیں کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ اللہ نے ذخیرہ کیا، وہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے. اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ تیار کیا گیا ہے، یعنی جس کو صرف دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے. تو اس لیے پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنی زندگی سے ان سب چیزوں کو کراس کر دیں جو حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں، بلکہ ان کو بھی چھوڑ دیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں، جن کے بارے میں ہم پوری طرح شور نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اس حدیث سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرائض کا ادا کرنے والا جنت سے محروم نہیں رہے گا. مثلا اگر کوئی شخص صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور نفل نہیں پڑھتا تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اس نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے. کیونکہ کسی آدمی کا اعلیٰ ترین درجے میں نہ ہونا اس کے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ نہیں جب تک کہ وہ فرض پورا کر رہا ہے. لیکن فرائض میں کوتاہی کرنا یہ انسان کی جنت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور صرف فرض پڑھ لیتا ہے یا صرف سنت تک پڑھ لیتا ہے، نفل نہیں پڑھتا، تو بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی. ہاں، سنت اور نفل کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ تاکہ فرض میں جو کمی بیشی رہ جائے اس کو پورا کر لیا جائے. ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا 5. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو. پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے. اور یہ اور بات ہے کہ تم اپنے طور پر خود کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو، یعنی پسند کیا. پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری تفصیل بتا دی. اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ کم کروں گا نہ اس پر زیادہ کروں گا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں چلا گیا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی خوشی سے نوافل ادا کرے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں. تو جو اوپر کے درجوں پہ جانا چاہتا ہے اس کو پھر اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑے گا. جیسے دنیا میں آپ کو جس درجے کا، جس قیمت کا، جس لوکیلٹی میں جس قسم کا گھر چاہیے، پھر اس کی آپ کو اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ فرائض کی کمی نوافل سے پوری ہوگی. اس لیے اگر کبھی شک ہو جاتا ہے ہمیں، مثلا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، اور وہ شک ہمیں بہت دیر بعد جا کے ہوتا ہے، اب وہ وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ وہ نوافل کے ساتھ ہوگی. ہو سکتا ہے ہم نے پوری پڑھی ہو لیکن ہو سکتا ہے کم ہو.
کیونکہ بعض اوقات جب کمی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ تو نہیں چلتا کہ کمی ہو گئی ہے. اسی طرح بعض اوقات پڑھتے ہوئے ہم کچھ منہ سے بولتے بولتے کچھ آیتیں چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی تسبیحات صحیح طرح نہیں ادا کر پاتے یا ویسے میں ہمیں کوئی وہم لاحق ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا خشوع و خضوع آ ہی نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ نوافل کی کثرت، تاکہ فرائض میں کمی نہ ہو. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. سب سے پہلے سوچئے قیامت کا دن ہے اور آپ کھڑے ہیں وہاں اور اعمال نامے کھل گئے ہیں اور ساری نمازیں ایک جگہ پر اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ کل اتنی تھی اور اس نے اتنی پڑھی ہیں. کبھی دنیا میں بھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب پیپر آپ کے سامنے آتا ہے مارک ہو کے، یہ رزلٹ آتا ہے، یہ رزلٹ کا ڈے ہوتا ہے، تو وہ دن کیسا ہوتا ہے؟ تصور کریں کہ لاسٹ ٹائم کب اپنا کوئی رزلٹ پتا کیا آپ نے. وہ تو وہ اگر آپ کو اپنا بلڈ ٹیسٹ یا کوئی اپنا کوئی اور ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں تو اس کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی. ایک روز میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کے ٹیبل پہ بہت سے ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے، تو ایک دم پریشان ہو گیا. کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے کینسر ہے، جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں کینسر ڈائگنوزڈ ہے، جو ٹیسٹ آ رہا ہے کینسر ڈائگنوزڈ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پیشنٹس کو کیسے بتاؤں. یعنی ایک ڈاکٹر پریشان ہو رہا ہے مریضوں کی خطرناک بیماری پر. تو جب کسی مریض کو یا کسی انسان کو کسی بڑے مرض کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری آ گئی ہے جو اس کی جان لے سکتی ہے، تو اس وقت دل کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب دوائیاں ہیں، اب سرجریز ہو جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ تو ہے ہی. انسان اپنے آپ کو کئی تسلیاں دے لیتا ہے. لیکن سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ قیامت کے دن کس چیز سے ہم اپنے آپ کو تسلی دیں گے؟ کہ میرے بچے اپنی نمازیں کچھ مجھے دیں گے جن کی خاطر میں نے نمازیں چھوڑی. بہت سی مائیں صرف بچوں کی محبت میں نماز چھوڑ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اب یہ بھوکے ہیں، اب یہ تھکے ہوئے ہیں، اب ان کا یہ کام ہے، اب انہیں جلدی اسکول سے لینے جانا ہے، اب چھوڑنے جانا ہے، اچھا نماز بعد میں پڑھ لیں گے. تو بتائیے بہنوں، کیا قیامت کے دن اگر ان ریزنز کی وجہ سے نمازیں کم ہوں گی تو کوئی بچہ آگے آ کے کہے گا ماما آپ میرے اوپر اتنا ٹائم لگاتی تھی، یہ میری نماز آپ لے لیں اور آپ کی کمی میں بھگت جاؤں گا؟ کوئی بھی نہیں. سارے بھاگ جائیں گے، کوئی پہچانے گا بھی نہیں. ماں باپ کو نہیں پہچانے گے لوگ. اتنی بے وفائی کر دیں. کچھ خواتین شوہر کی محبت میں نمازیں چھوڑے رکھتی کہ اب شوہر کو خوش کرنا ہے اس لیے نماز کوئی بات نہیں بعد میں دیکھی جائے گی. جو اللہ کا حق ہے وہ تو اللہ کا حق ہے، اس میں اپنی جان پہ تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لیجئے، لیکن اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی. ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ حساب کیسے لیں گے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے کی نماز دیکھو. یہ قیامت کا دن ہے، نماز کا پیپر سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کی نمازیں دیکھو، گنو، حساب کرو کتنی ہیں، کیا حساب کتاب ہے اس کا، کیا اس نے ان کو پورا کیا تھا یا اس میں کوئی کمی ہے. چنانچہ اگر وہ مکمل ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، ٹک لگا دیا جائے گا کہ پوری کمپلیٹ 100%، کوئی بھی نہیں چھوڑی. کیا ہمارا نام اعمال ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو کہ کوئی بھی نہیں چھوڑی، ایک بھی کم نہیں؟ سوچئے اگر کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، کچھ نفل پڑھتا تھا یہ. اگر نفل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، یعنی فرض کی کمی نفل سے پوری کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، پھر روزے لائے جائیں گے، دیکھو پورے ہیں نہیں اتنے کم ہیں، دیکھو کوئی نفل رکھے تھے، اگر رکھے تھے تو کمی پوری کر دی جائے، نہیں رکھے تھے مائنس ہو گیا، وہاں سے معاملہ ریڈ مارک ہو گیا. اسی طرح زکوٰۃ صدقات سے پوری کر دی جائے گی. اسی طرح حج عمرہ وغیرہ اگر کچھ کیا ہو ساتھ. تو یہ جو ہمیں نوافل دیے گئے اس لیے نہیں کہ اب اس حدیث سے ہم یہ مطلب لیں اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم فرض تو پڑھ ہی رہے ہیں نا. کچھ لوگ صرف یہ فرض پڑھتے ہیں، نہ سنت نہ نفل کچھ بھی نہیں، اور مستقل طور پر ایسا کرتے رہتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. یعنی یہاں فرض کی بات اس لیے نہیں کی گئی کہ انسان کبھی نفل پڑھے ہی نہ،
کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے فرضوں میں کہاں کہاں کمی رہ گئی. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو ہی ٹھیک نہ ہو اور آپ نے نماز پڑھی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے عبادت ٹھیک نہ پڑھی یا کوئی اور ریزن ہو سکتی, تو وہ ساری ناقص ہو گئی نا نمازیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے بعد پڑھی ہو. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف فرائض پورے کرنے سے بھی بات نہیں بنتی, اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث میں ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, نماز قائم کرتا ہو, زکوٰۃ ادا کرتا ہو, ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو اس کے لیے جنت ہے, یا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے, کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا, یعنی کسی اور سے دعائیں مانگنا یا اس کے آگے نظر نیاز کرنا یا سجدہ کرنا, کسی مسلمان کو قتل کرنا, میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا. ایک اور جگہ پر آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا. کون بچہ ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی؟ ہم سب اپنے رویے پر غور کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان کی کتنی باتیں مانی اور کتنی نہیں مانی, ان کو کہاں کہاں ستایا. خاص طور پر بچے جب جوانی کی حد کو پہنچتے ہیں, یوتھ میں داخل ہوتے ہیں, ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں, تو کوئی ہے ماں باپ جو یہ کہے کہ میرے بچے ٹین ایج میں ہونے کے باوجود مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو کتنا ستایا جاتا ہے. تو والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے, غلط بیانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے, جھوٹ وغیرہ بھی. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا, 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اگلی نماز میں جب وضو کرتے ہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں, جب نماز پڑھتے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, جو سر پہ ہوتے ہیں وہ جب نیچے رکوع میں جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں, اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں تو انسان جب سلام پھیر کے اٹھتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب تک کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے, مثلاً ماں سخت ناراض ہے اور انسان نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, تو ماں کی ناراضگی اپنی جگہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, معافی مانگنی ہوگی, اس کو خوش کرنا ہوگا, الا یہ کہ ماں کسی غلط بات پہ ناراض ہے. بعض اوقات ماں باپ جو ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں, تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو وہاں والدین کی نہیں مانی جائے گی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑنا جو ہے یہ صرف جنت میں جانے کی بات نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام اور معیار بہت بڑھ جاتا ہے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا, تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی عبادت صرف نماز روزے کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ حرام چھوڑنے کا نام بھی ہے. حرمت الحرام سے تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور آپ سب کے مشاہدے کی بات بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, حج پہ حج بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے بال بچوں کو خرچہ نہیں دیتے, نان نفقہ نہیں دیتے, ان کا حق مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے بندو, تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اسی طرح بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں لیکن امانت کا پاس نہیں رکھتے. کوئی بات ان کے پاس امانت ہو یا کسی کے مال کی کوئی امانت ان کے پاس ہو یا کوئی اور چیز کسی نے رکھی ہو تو اس کے بارے میں کیئر لیس ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن وعدوں کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے کہ انسان اس وقت تک عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک وہ حرام کو نہ چھوڑے. حرام کو چھوڑنے سے ہی بڑا عبادت گزار بنا جا سکتا ہے. ایک مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, لیکن کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان نمازی اور حاجی ہو کر اپنے بزنس میں دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, پیمنٹ پوری لے لیتا ہے اور کام کر کے نہیں دیتا. ہوتا نا بعض اوقات بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں, بعض اوقات کانٹریکٹس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جابز بھی ہوتی ہیں جیسے پلمبنگ ہے یا گھر کی تعمیر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, تو اس میں کچھ لوگ صحیح مٹیریل نہیں لگاتے اور دھوکہ کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ آرڈر کوئی چیز کرتے ہیں اور آپ کو ملتی کوئی اور چیز ہے, اس میں فالٹ ہوتی.
کہ ساری دھوکہ دہی کی قسمیں. آپ کسی کو آرگینک کر کے کچھ چیز بیچیں اور وہ آرگینک نہ ہو. اب مثلاً آپ جیسے گروسری کرنے جاتے ہیں، وہاں ٹیگ لگا ہوتا ہے آرگینک کا، کیا آپ جا کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی جہاں سے آئی ہے وہاں سے آرگینک ہی آئی ہے، کہ اس میں کوئی پیسٹی سائڈ استعمال نہیں ہوئے؟ کوئی نہیں کرتے. اعتماد ہے نا، ایک ٹرسٹ کی بنا پر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پر کچھ لوگ کچھ باتوں میں ٹرسٹ کرتے ہوں. مثلا کسی نے اپنی بچی آپ کو دی شادی کر کے، ٹرسٹ کر کے، اور آپ نے ان سے کئی قسم کے وعدے کیے، اور جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد سب وعدے بھول گئے. تو دھوکا. کتنے بار آپ لوگوں سے سنیں گے یہ بات کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے، کہتے ہیں نا لوگ. اور پھر کہتے ہیں کہ دیندار لوگ دھوکا دے رہے ہیں. کتنا شرم آتی ہے اس وقت جب کوئی کہے کہ دیندار. مجھے تو لگتا ہے جب مجھے کسی نے گالی دے دی، اتنا برا لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ دیندار لوگوں نے یہ کیا. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ کر رہے ہیں، تو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کیا فرمایا کہ حرام چھوڑ دو تو سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور اگر انسان فرائض کی ادائیگی بھی کرے اور دوسری طرف حرام بھی چھوڑے اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، تو ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک دفعہ آپ ممبر پہ چڑھے، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر نیچے اتر گئے. آپ کے پڑھانے اور سکھانے کا طریقہ آپ دیکھیے کہ آپ آئے ہیں 3 دفعہ یہ فرما کے پھر چلے گئے. پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اب یہ آپ نے انداز کیوں اختیار کی؟ تاکہ سب لوگ پوری طرح اٹینٹو ہو جائیں. پھر فرمایا جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہ نہیں کیے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو ایک گڈ نیوز، کیونکہ آپ بشیر بھی تھے نا، بشیر و نذیرہ، تو اب آ کے خوشخبری دے رہے تھے. اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ والدین کی نافرمانی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا. اب جو سود ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اب اگر کوئی شخص ایک طرف نماز پڑھتا ہے اور دوسری طرف سود کا لین دین کرتا ہے تو وہ سود اس کی نمازوں کو بھی کھا جائے گا. تو اس طرح کے کانفلکٹ والے کام نہیں کرنے چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اصل نماز وہ ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دیتی. پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کو بھی دھوتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل بھی میل نہیں رہے گی. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے. اب دیکھیں دن میں 1 دفعہ بھی نہا لیں تو سارا دن صاف صاف رہنے کا ایک احساس رہتا ہے کہ میں صاف ہوں، میں صاف ہوں. لیکن جس دن آپ نہیں نہاتے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے بھی ایک کراہت آتی ہے اور بار بار سوچتے ہیں کہ نہا لینا چاہیے، صاف ہو جانا چاہیے، صاف ہو جانا چاہیے. تو بالکل اسی طرح اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل پر ڈپریشن، پریشانی، غم، خوف اور تفکرات اور یہ چیزیں آپ کو گھیرنا شروع کر دیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ اس معاملے میں بے ہوش ہو چکے ہیں. مثلا کچھ لوگ کوئی ایک نماز عادتاً قضا کر کے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے، انہوں نے خود ہی فتویٰ دے دیا. مثلا فجر پہ اٹھتے ہی نہیں، اپنے ٹائم سیٹ کیے ہوئے اور اس کے مطابق اٹھتے ہیں. اب وہ 1 دن کی بات نہیں، 2 دن کی نہیں، روز آپ ایبسنٹ ہیں. اگر روز آپ اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جائیں اور دیر سے جائیں تو آپ کی تو جاب ہی ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ آپ کو صبح بلاتے ہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اور آپ کا احساس بھی ختم ہو گیا. لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دل پریشان سا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ویسے ہی کوئی بات یاد آ گئی ہے، کوئی اور وجہ ہے. اصل وجہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے نماز نہیں ادا کی، کیونکہ وہ عادت بن چکی ہے نا، اس کا احساس بھی نہیں رہتا. لیکن جب آپ اللہ کی رحمت سے روز دور ہوتے ہیں، روز نافرمانی کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ گناہوں کی میل چڑھتی جائے گی، چڑھتی جائے گی، چڑھتی جائے گی. تو وہ جو احساس ہے خوشی کا، اطمینان کا، سکون کا، زندگی میں ایک جذبے کا، وہ مٹتا چلا جائے گا، کیونکہ اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے. نماز روشنی ہے. پھر اسی طرح کفر اور شرک کے درمیان فرق بھی نماز کرتی ہے. کئی نمازیں تو دور کی بات، صرف ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی پس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا. یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے 577 کہ جس کی نماز فوت ہو گئی اس کا
گویا مال اور اولاد دونوں ہی ختم. یہ ایسے ہی ہے مثلاً کوئی شخص کام سے جب گھر جائے تو پتہ چلے کہ گھر کو آگ لگ گئی اور گھر والے بھی ختم ہو گئے اور گھر بھی پورا ختم ہو گیا اور کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کے غم اور پریشانی اور تکلیف کا کیا حال ہوگا. گھر میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مہینوں بلکہ سالوں غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اور جب کوئی موقع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ یاد کر کے رو دیتے ہیں، اکیلے بیٹھے بھی رو دیتے ہیں ان کو یاد کر کے. ہم سب کے اوپر یہ کیفیات گزرتی ہیں کہ سالوں پہلے بھی اگر کسی بہت محبوب ہستی کی وفات ہوئی ہے یا اس کا ہم پر کوئی احسان ہو تو ہم بیٹھے بیٹھے رو دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، صرف یاد آنے پہ رو دیتے ہیں کہ میری محبوب ہستی دنیا سے چلی گئی اور واپس نہیں آ سکتی. لیکن کتنی ہی نمازیں چلی گئیں، فوت ہو گئیں، جو ان سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہم کبھی روئے؟ کیا ہمیں کبھی دکھ ہوا کہ ہماری نماز چلی گئی ہے؟ اور اگر دکھ نہیں تو پھر کیسا ایمان ہے، کیسا دل ہے ہمارے اندر، کتنا سیاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. پھر اسی طرح نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچے، خواہ وہ اپنے سرین پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ آئے. یعنی اگر پاؤں سے نہیں چل سکتے تو سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے، جیسے بچے چلتے ہیں نا بعض اوقات، اس طرح گھسٹ کے بھی مسجد تک پہنچے، لیکن وہ نماز نہ چھوڑیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں. ہوتا ہی ہے نا کہ ہمیں چونکہ نماز کا کوئی انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی دنیا کا کوئی مال نہیں ملتا اس کی وجہ سے، تو ہمیں اس کی کوئی ویلیو نہیں پتہ چلتی، کوئی قدر و قیمت ہم محسوس نہیں کرتے. اگر پتہ چل جائے کہ ایک نماز سے ہم نے کیا کمایا، اگر وہ کسی سالڈ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے تو کسی بھی قیمت میں ہم نہ چھوڑیں. مثلاً اگر آپ راستے میں جا رہے ہو اور راستے میں کوئی والیٹ گرا ہوا ہو یا سونے کا کوئی ٹکڑا گرا ہوا ہو اور آپ گزر کے آ جائیں گھر، تو آپ کو خیال ہے کہ او ہو میں نے تو ایسی چانس مس کر دی، چلو جا کے دوبارہ دیکھتا ہوں، کیا پتا وہ وہاں رکھا ہی ہو، اٹھا لاتا. دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے تو ہم واپس بھی اٹھ کے جانے کو تیار ہوں گے، لیکن گھر آ کے اگر اسی وقت آپ کو خیال ہے کہ اچھا نماز کا وقت نماز پڑھو، یعنی میں بہت تھکا ہوں، وہ جو گری ہوئی چیز ہے اس کے لیے نہیں تھکا ہوا، وہ واپس جا کے اٹھا سکتا ہوں کیونکہ وہ وقتی دنیا کا فائدہ ہے نا، لیکن اس وقت نماز پڑھنا وہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اب دیکھیے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سب کچھ ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کا وقت آتا تو منہ موڑ جاتے. اس قدر نہ شکرے. کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے، مثلاً کوئی آپ کے گھر رہ رہا ہو اور ہر فیسلٹی انجوائے کر رہا ہو، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا کوئی کام کہیں تو وہ کہے میں نہیں کر سکتا، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کہیں گے اٹھا کے اس کو باہر پھینکو، جتنا بھی نہیں کر سکتا. ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے، چھوٹے سے کام کے لیے بھی. تو کیا فائدہ اس کا؟ جو کسی کو فائدہ پہنچاتے نہیں، جو کسی کے شکر گزار نہیں ہوتے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق پہچانیں اور خوشی سے اس کی طرف جائیں، صرف ٹکرے مارتے ہوئے یا ایک بوجھ اتارتے ہوئے نہیں. اچھا کچھ لوگوں نے اس کو بھی بہانہ بنا لیا، وہ کہتے ہیں اچھا چونکہ دل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف تو دل سے جانا چاہیے، تو کیا فائدہ ہوگا ایسی نماز کا؟ نہیں بھائی فرض ہے. کیا ڈیوٹی پہ جانے کو روز آپ کا دل چاہتا ہے؟ جو آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں صبح سویرے، آدھی رات کو نکل جاتے ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو اس وقت، آپ کو گھر میں آرام پسند نہیں ہے، آپ اس لیے نکل جاتے ہیں. کتنے لوگوں کی رات کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ ان کو رات کے وقت نرم گرم بستر ملے اور وہ آرام کرے، وہ رات کی نیند قربان کر کے کام کرتے ہیں کیونکہ کچھ ملتا ہے نا. پھر وہ بھی یاد رہے کہ بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ انجام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نماز روشنی، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی. قیامت کے دن بہت اندھیرا ہے تو روشنی اپنے اعمال کی ہوگی، اس میں سے ایک روشنی کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. اگر آپ کو جنگل میں جانا ہو، بعض اوقات بچے کیمپنگ کرتے ہیں نا، جنگل میں جا کے رہتے ہیں اپنی خوشی سے،
تو وہ ساتھ ٹارچ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں دوسری لائٹ نہیں ہوگی، اپنی روشنی لے کے جانی. قیامت کے دن بھی ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی، وہ ٹارچ ساتھ رکھنی ہوگی. تو اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ٹارچ کہاں سے ہوگی؟ بہرحال فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن یعنی کہ نماز کی پابندی کرے گا، وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بنے گی، پاس ہو جائے گا. اور جو شخص پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی انتہائی بڑے مجرموں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، وہ ان کے ساتھ ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ اتنے ناپسند ہیں. سورۃ المدثر آیت 42 اور 43 اس میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، یہ کیوں تم یہاں پڑے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز کا نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی کہ میں نہیں مانتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، یعنی اسے اسلام کو حکم ہی نہیں سمجھا اور نہ فرض سمجھا، تو اس بات پر ان کا اجماع ہے، سب اکٹھے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو یہ کہے کہ نماز ضروری نہیں اور پڑھے بھی نہیں. اور جو شخص یہ مانتا بھی ہے کہ نماز ہے اور فرض ہے، اس کے باوجود سستی کرتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے، یا یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے تارک الصلاۃ، یعنی مانتے ہیں نماز ہے لیکن نہیں پڑھتے، تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ماں باپ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ سختی بھی کر سکتے. حدیث میں تو مارنے کی بات آتی، لیکن اگر نہیں بھی مارتے تو آپ ان کے اوپر فرم ایکشن لیں گے، یعنی آپ یہ نہیں کہ ایک دم بغیر سمجھائے بتائے مارنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ ہوں جہاں مار ہی نہ سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی وہ جو محبت ہے، جو چاہت ہے اور جو بچوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان میں آپ کمی کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھنے میں تو یوں لگے گا جیسے آپ بہت ظالم پیرنٹ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کے مستقبل کے فائدے کے لیے آپ ان کے ساتھ کریں گے، ورنہ قیامت کے دن وہ آپ کو بلیم کریں گے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا تھا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا، وہ آپ کو پکڑ لیں گے. اسی طرح فرض روزے ہیں، روزہ رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ سجایا جائے گا جس کا نام ریان ہوگا، وہ اس میں سے داخل ہوں گے. اور اس کے برعکس جو لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کیسے روزہ رکھیں، اتنے لمبے گھنٹے کا روزہ ہے، اتنا لمبا دن ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صرف ایک خوف ہوتا ہے. حالانکہ اگر رکھ لے انسان تو ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق بھی دے دیتا ہے جو رکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے، یعنی بہت مشکل سا پہاڑ تھا، بہت اونچا سا. ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، یعنی پاؤں اوپر سر نیچے لٹکائے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اگر آپ کو کبھی 5 منٹ بھی وال کے ساتھ پاؤں اوپر رکھ کے سر نیچے کرنا پڑے تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. نماز میں نیچے سجدہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ پورے الٹے بھی نہیں لٹکے ہوتے، تھوڑے سے ایک طرح سے لیٹے ہی ہوتے ہیں. تو وہ الٹے لٹکائے ہوئے تھے، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا تھا، یہ جو لپس کے جو کنارے ہیں یہاں سے یہ پھاڑے ہوئے تھے اور وہ بلیڈ کر رہی تھی جگہ، الٹے لٹکا کے وہ کاٹے ہوئے اور بلیڈ کر رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی روزہ توڑ دیتے تھے، افطار سے پہلے افطاری کر لیتے. تو اگر آدھا روزہ رکھ کے اور باقی روزہ یوں توڑنے کی یہ سزا ہے بلا وجہ، ایک تو نا کوئی بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو گیا تو روزہ توڑا جا سکتا ہے، مریض کے لیے تو رخصت ہے، لیکن بلا وجہ ایسے ہی بس مستی میں انسان روزے کی قدر نہ کرے یا اس کی پرواہ نہ کرے تو سوچئے جو اچھے بھلے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اس کا پھر کیا ہوگا. پھر اسی طرح باقی فرائض کی ادائیگی جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے
جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کی راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوگا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی اس کا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم پیدا ہو چکے اور اب دنیا میں موجود ہیں اور اب یہ کرنا ہی کرنا ہے کام۔ مثلا اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی چیز آپ کی پسند کی تھی، کوئی نہیں ہوتی، کوئی کورس آپ کو بہت اچھا لگتا، کوئی نہیں لگتا، کسی پہ نماز بھاری ہوتی، کسی پہ روزہ بھاری ہوتا ہے، لیکن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تو مرضی ہے یا نہیں، پسند ہے یا نہیں، مشکل ہے یا آسان ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ خیرات اس اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ انسان کی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی تو صدقہ اس کا بھی کفارہ کرتا ہے، کیونکہ صدقہ کا لفظ صدق سے ہے، سچائی۔ ایک انسان اپنے سچا ہونے کا ثبوت دیتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے راستے میں دے کر، اور خصوصاً اگر انسان اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا وہ زیور ان کے لیے آگ بن جائے گا قیامت کے دن۔ ایک حدیث کے مطابق گنجا سانپ جو ہے وہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کی ان جبڑوں کو کاٹے گا اندر سے، جس میں دانت لگے ہوتے ہیں۔ اور ہم سب کو کچھ بھی خبر نہیں کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے۔ سوچئے موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر۔ کوئی بھاگ سکتا اس سے؟ کوئی کہہ سکتا میں نے نہیں جانا؟ کبھی سوچا کیجئے آج سے 5 سال بعد میں کہاں ہوں گی؟ 10 سال بعد میری عمر کیا ہوگی؟ 20 سال بعد میں کہاں ہوں گی؟ پچھلے 20 سال پہلے سوچ لیا کیجئے کہ پچھلے 20 سال پہلے کہاں تھی اور اب میں کہاں ہوں۔ اگلے 20 سال بعد کہاں ہوں گی؟ اچھا اگلے 30 سال بعد کہاں ہوں گی؟ اگلے 40 سال بعد کہاں ہوں گی؟ اگلے 50 سال بعد کہاں ہوں گی؟ اگلے 60 سال بعد کہاں ہوں گی؟ اگلے 100 سال بعد میں کہاں ہوں گی؟ آج سے 500 سال بعد میں کہاں ہوں گی؟ اس دنیا میں، ان گھروں میں، ان بیڈز پر، ایسے ہی کھاتے پیتے مزے اڑاتے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی ہمارے عزیز، دوست، رشتہ دار، پیارے، قریب رہنے والے، اتنے میٹھے لوگ جن کے ساتھ ہم دن رات اکٹھے رہتے تھے، جو ہماری اتنی کیئر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ قبر میں۔ ہمیں بھی وہیں جانا ہے اور اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ گھروں کی کتنی فکر ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں اب روف چینج کرنا ہے، اب ونڈوز چینج کرنی ہے، یہاں ڈرافٹ ہو گیا ہے، یہاں سردی آ رہی ہے، وال پیپر چینج کرنے والا ہے، فرنیچر پرانا ہو گیا ہے، فلاں چیز چینج کر دینی چاہیے۔ کتنی چیزیں ہم گھر کے بارے میں روز سوچتے رہتے ہیں۔ اب فلورنگ ٹھیک نہیں ہے، کارپیٹ چینج ہونے والے ہیں، اینڈ لیس کام، کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا، کچھ نہ کچھ ختم ہوا ہی رہتا۔ تو وہ تو اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بھی آپ کے لیے کر دیتا ہے۔ لیکن سچ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے خود اور اپنے آپ کو جواب دیجئے۔ مجھے تو نہیں چاہیے آپ کا جواب، لیکن اپنے آپ سے سوال کیجئے اور پوچھئے، کیا اتنا ہی میں اپنی قبر کے بارے میں، جو اس کے بعد کا گھر ہے میرے لیے، اس بیڈ روم کے لیے بھی سوچتی ہوں کہ وہاں کیا ہے، وہاں تکیہ کیسا ہوگا، لحاف کیسا ہوگا، نیچے کیا بچھا ہوگا، اندھیرے کے لیے کیا ہوگا، وہاں کون ساتھ ہوگا؟ کیا وہ تنہائی کا گھر نہیں، وہ کیڑوں کا گھر نہیں، وحشت کا گھر نہیں؟ ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس بیڈ روم سے؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے جانا ہے وہاں؟ مرنے کے بعد جب روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ سارے چلے گئے، بچے اور بھائی اور باپ اور سب چلے گئے واپس، اور وہ وہاں اکیلا، یا ایسے کوئی آپ کو جنگل میں جا کے چھوڑ آئے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی، ادھر سے آ کے اس کو پروٹیکٹ کرتی، اوپر سے روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی، دیگر نیک کام، صدقہ، خیرات اور نفل وغیرہ وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو بھی لوگوں کے ساتھ وہ اچھائیاں کرتا رہا، اچھے اچھے کام کرتا رہا، وہ سب پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔
اس کے پاس اگر کوئی چیز سرہانے کی طرف سے آئے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. نماز وہاں ایک چوکیدار بن کے کھڑی ہوتی, نو وے, ادھر سے رستہ نہیں. تو دائیں طرف سے جاتا نو انٹری, روزہ کہتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتے. بائیں طرف سے آتا زکوٰۃ کہتی ہے نو انٹری, ادھر سے نہیں آ سکتے. پھر دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال, صدقہ, نماز, نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے نہیں آ سکتے, کوئی رستہ نہیں. اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آ جاتا ہے, جب اس کے سرہانے کی طرف آ جاتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت دھکیل دیتی ہے. یعنی دوسری روایت میں نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے. جب دونوں ہاتھوں کی طرف سے آ جاتا ہے تو صدقہ دھکیل دیتا ہے, پاؤں کی طرف آ جاتا ہے تو مسجد کی طرف جانا دھکیل دیتا ہے. اور اس طرح وہ شخص امن میں, سکون میں, پروٹیکٹڈ سویا رہتا ہے جتنے 100 سال تک قیامت نہیں آتی. عزیز بہنوں, دنیا کا وقت سب سے چھوٹا ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. قبر, یہاں کئی پرانے قبرستان ہیں. ایک دن میں کسی یونیورسٹی میں گئی تھی تو وہاں پر 300-400 سال پرانا قبرستان کوئی تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا گزر رہا ہوگا ان قبروں پر, پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو مٹی میں ڈال کے بھول جاتے ہیں نا, اور کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں. اور پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ 1 جنریشن 2 جنریشن. باپ کی قبر پہ چلے جائیں گے, دادا کی پہ چلے جائیں گے. کسی کو ہے پتا پر دادا کی قبر کدھر ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کون جاتا ہے, کون پوچھتا ہے, کس کو یاد آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد آتا. وہ تنہائی کا گھر ہے, اکیلے رہنا ہے وہاں. اس کے لیے آج دنیا میں ہمیں کچھ کرنا ہے, اپنے لیے خود کچھ کر لیں. یہ آج کے آرام اور آج کی سستی کل کے لیے بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتی. اسی طرح اگر فرض ادائیگی حج کی رہتی ہے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اگلے سال کیا ہو جائے, اور حج پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو بہرحال جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ان کی ادائیگی, حرام چیزوں کو حرام سمجھ کے ان کو چھوڑنا, چھٹنے نہیں تو ان کی دعا مانگنا, اور پوری کوشش کرنا اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں انسان حرام سے نہیں بچ پا رہا. اور پھر قبر کی تیاری اور جنت میں جانے کا شوق. اب دیکھیں کہ ایک نہیں کئی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو جنت میں جانے کا بہت شوق تھا, اور وہ اس کے لیے سوچتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے. ہمارے شوق کچھ اور طرح کے, شادی کا شوق ہے, شادی ہوگی تو بچوں کا شوق ہے, بچے ہو گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے شوق ہیں, ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنانے کا شوق ہے, ان کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے. پھر حتیٰ کہ دادا دادی بن جائے تب بھی آخرت کی فکر کم اور دنیا کے شوق زیادہ. پچھلے دنوں ہماری ایک بہن ہے تو وہ جاتی ہیں بوڑھے لوگوں کی کیئر کرنے کے لیے. بتانے لگی کہ میرے جو پیشنٹ, جو بوڑھے لوگ ہیں جن کے پاس میں جاتی ہوں, ان میں سے 100 سال کی ہیں تقریباً, اور ان سے ان کی بات ہوئی تو کہنے لگی کہ یعنی کہ تم مسلم ہو تو پرے کرتی ہو, تو تم پرے کرو تو میرے لیے دعا کرو کہ میں اور زندہ رہوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان 100 سال بھی جیے تو مرنا نہیں چاہتا, اور وہ لائف کیا ہے کہ جس میں وہ خود اٹھ کے چل نہیں سکتی, ہر چیز میں محتاجی ہے, پھر بھی جینا چاہتی. یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اصل زندگی آخرت کی زندگی. تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کتنے باقی ہیں. میں نے اس لیے پچھلی بات نہیں کہ وہ تو گزر گئے تو اب ہاتھ میں آتے ہی نہیں نا جو گزر گیا. اب تو جو اگلی ہے اس کو دیکھ لیں. آپ مثلاً اپنے آپ کو ایک فرضی عمر دے لیں, جی میں تو ابھی 5 سال ہوں بس, تو 5 سال کا کاؤنٹ ڈاؤن سوچیں کہ اگلے سال کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کہاں کھڑی ہوگی میں, ختم بس. کیونکہ اسی عرصے میں ہی چلے جانا نا. اور اگر اس دوران زندہ بھی رہیں تو بعض اوقات تو زندگی بھی, کتنے لوگ ہیں جو کوما میں پڑے رہتے ہیں کئی دنوں تک یا مہینوں تک. کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی بیچاروں کو, ان کو کوئی پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, چل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے. انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو اتنی عبرت کی تھی, میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ آپ سب کو بتائیں. ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے, ہم نے کچھ کچھ سن بھی رکھی ہوتی, لیکن بعض اوقات ایٹ اے اسٹریچ انسان سنتا ہے تو دل دہل جاتا ہے. وہ بعض پیشنٹس کا ہی بتا رہی تھی کہ جو بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا گھروں میں, تو کہتے ہیں کہ 7:30 بجے ہم ان کو ٹک ان کرتے ہیں بیڈز میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض سونا نہیں چاہتے, وہ کہتے نہیں ابھی نہیں ہم نے لیٹنا, آپ ہمیں نہ, کہتے نہیں بٹ وی ہیو ٹو گو ہوم, ہم نے گھر جانا, ہماری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے, ہم آپ کو سلا کے جائیں گے. پیمپر لگاتے ہیں اور بیڈ میں ڈال دیتے ہیں, اور صبح یہی جا کے اٹھاتے ہیں اور یہی چینج کرتے ہیں. اب پوری رات اکیلے, نیند نہ آئے تب بھی لیٹے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتے, اگر بھوک لگی ہے تو کچھ ہاتھ اٹھا کے کھا نہیں سکتے, ہر چیز میں محتاجی.
تو یہ تو دنیا کی قبریں ہو گئی نا ایک طرح سے، زندوں کی قبریں، سارا سارا دن تنہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے اندر ضروری تبدیلیاں کر لیں، جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہم کر لیں، غفلت میں نہ پڑے رہیں، سستی نہ کریں، صرف دنیا کا شوق نہ رکھیں، آخرت کا شوق بھی رکھیں، اور اس کے لیے کرنے کے کام کریں، فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نیکی کے دیگر کام، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا، کیونکہ جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا تو کیسے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی نے لکھا سالگرہ کرنی چاہیے. میرا ان سے سوال یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالگرہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. ہم ان کی امت ہیں، ہم کیوں کریں؟ کہتی ہے میرے دیور سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا، اس کے نتیجے میں اس کی بیٹی ہے. بچی کی ماں کہتی ہے یہ تمہاری بیٹی ہے اور تم اس کو اپنے طریقے سے اسلامی لحاظ سے پال سکتے ہو، لیکن خود وہ مذہب بدلنے کو تیار نہیں، اہل کتاب میں سے ہے. میں نے زبردستی دیور کے پیچھے پڑھ کر اس کا نکاح کروایا، مگر باقی گھر والے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں نہ بچی کی اسلام میں گنجائش ہے نہ اس نکاح کی. بچی کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے اس کو ولدیت نہ بھی ملے، لیکن ایک شخص اگر ہماری وجہ سے مسلمان ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو. ڈزنٹ میٹر وہ شخص کون ہے، وہ حلال کا یا حرام کا. تو اگر ایک بچی آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو مسلمان کریں، اس کے مسلمان کے طور پر پروان چڑھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کرسچن مشنریز مسلمانوں کے بچوں کو لے کر ان کو کرسچن بنا لیتے ہیں، محنت سے، اچھے اخلاق سے. فرق کس چیز کا ہے؟ ہم صرف اپنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے دین کو پھیلانے کا شوق ہے. تو ہمارے اندر کیوں نہیں آخرت کی نجات کی فکر اور کسی اور کی آخرت کی فکر؟ اگر اس بچی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی لے جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا، کیا پلے گی، کہاں ہوگی. شاید کوئی اسے کلمہ پڑھانے والا بھی نہ ہو. اور اگر نکاح اس نے کر لیا ہے دیور نے اور وہ اہل کتاب میں سے عورت، تو نکاح ویلڈ ہے. کیا سوچ پر انسان کی پکڑ ہے. جیسے وسوسے آتے ہیں نا، برے برے خیال آتے ہیں، تو جب تک انسان منہ سے نہیں نکالتا تو معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اگر انسان کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور اس کو یقین سمجھ کے رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے، تو اس سوچ پر پھر پکڑ. اسی طرح وہ سوچ جو شرک پر مبنی ہے یا نفاق پر مبنی ہے تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے. ظن بھی ایک سوچ ہوتی ہے نا، ظن، گمان. تو کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا چاہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آئے تو اس سے فوراً نکالنا چاہیے. پلیز عورت کے سطر کے بارے میں بتا دیں کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر بھی بال ڈھانپ کر رکھنے چاہیے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گھر کے اندر جہاں کوئی نامحرم نہ ہو تو اس کو بال ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈھانکنا چاہے تو اس کی مرضی، نہیں تو نہ صحیح. اشراق اور چاشت کیا دو نمازیں یا ایک؟ دیکھیے اگر آپ سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد پڑھتے ہیں نا فوری طور پر، تو وہ اشراق ہے، مطلب سورج نکلنے کے بعد کی پہلی نماز. اور اگر آپ ذرا دن چڑھے پڑھتے ہیں جب دھوپ زیادہ تیز ہو جاتی تو اس وقت اس کو چاشت کہتے ہیں. ایک ہی نماز ہے، بیسیکلی ٹائم کے فرق سے نام فرق ہے. قرض حسنہ کے بارے میں بتائیں. قرآن مجید میں آتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر لوٹائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، دین کی خدمت میں جب انسان کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے. جو باقی انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں وہ تو انسانوں کے اوپر ایک طرح سے آپ قرض چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس میں انسانوں کا نہیں صرف دین کی ترقی اور دین کا فائدہ ہوتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً وقتی نماز آپ سے کوئی قضا ہو گئی ہے، صبح اٹھی نہیں، آنکھ نہیں کھلی، تو جو ہی کھلے فوراً آپ قضا پڑھ لیجئے. لیکن اگر کچھ پچھلے سالوں کی ایسی قضا ہے جن کا آپ کو کوئی حساب شمار ہے نہیں تو کثرت سے نوافل پڑھیے، کیونکہ یہ نفل آپ کے پچھلی نمازوں کی کمی کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. اور توبہ بھی کیجئے، صدقہ خیرات بھی کیجئے، کیونکہ جو کمی ہو گئی ہے وہ تو کمی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پورا کر دے گا. ایسا ہے کہ الحمدللہ دعا جو ہوتی ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کو عام کیا جائے. تو الحمدللہ یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، یہ اردو ترجمے کے ساتھ اور یہ بلو والے انگلش ترجمے کے ساتھ. اس کو پوسٹر کی شکل میں چھپایا گیا ہے کہ آپ اس کو گھر لے جا کر اپنے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے قریب کہیں لگا دیں.
جب پوری نماز ہو جائے تو یہ ساری دعائیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی، اجر بھی زیادہ ہوگا، اور جو کچھ ان میں مانگا گیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی۔ اسی طرح گناہوں کو کس طرح دھویا جائے، جو ہو چکی نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور غلط کام ہو چکے، ان کی معافی کیسے مانگی جائے، تو اس کے لیے کتاب ہے بہت اچھی، گناہوں کو دھونے والے اعمال، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی آپ تحفہ دے سکتے ہیں، کیونکہ گناہ ہمارے رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، کانٹے جو ہمارے رستوں میں بکھر جاتے ہیں، تو ان کو دھو ڈالنا چاہیے۔ پھر اب رجب کا مہینہ ہے، تو رجب اور اس میں جو شب معراج ہوئی تھی اس کا کیا اسلامی حکم ہے، اس پر ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ اگر پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھائیں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو معلومات ملے گی۔ پھر انشاءاللہ آئندہ رمضان آنے والا، قریب ہے رمضان، تو رمضان اور خواتین چھوٹی سی کتاب ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پھر رمضان میں کرنے کے کام، پھر اسی طرح شہر رمضان، اس میں رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے اور اس میں جو جو کرنے کے کام ہیں، کس طرح رمضان گزارنا چاہیے، یہ کتاب بہت سمپل اور آسان سی ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی اس کو پڑھ کے رکھ لیں اور اپنے پوری پلاننگ کر لیں، اور یہ بھی ہے کہ رمضان میں دوبارہ اس کو پھر ایک ایک چیپٹر جو ہے ریوائز کر لیں۔ بلکہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنے گھروں میں اپنے ہمسایوں، نیبرز کو بلا کے چھوٹے چھوٹے سرکل کریں اور کتاب کو پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا کے اپنے تیاری اچھی سی کر لیں، ایک اجتماعی تیاری، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں فرائض کی پابندی کرنا سکھا دے۔ اللہ تو ہماری عادتوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ ہمیں حلال رستے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہمارے بچوں کے اندر ایسی عادتیں ہیں جو تجھے پسند نہیں، یا اللہ ان کو دور کر دے اور انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تو ان کے اخلاق کی، ایمان کی، عبادات کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا۔ اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اپنے چہرے کے دیدار کی تو لذت عطا فرمانا اور تو اس سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ یا رب العالمین، جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں والدین، اللہ ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کو صحت اور عافیت سے نواز۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے تمام عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو قرضوں تلے دبے ہوئے ان کے قرضے دور کر دے۔ یا اللہ جو کسی بھی طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں کے بوجھ تلے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا، بیٹھنا، سننا، سیکھنا قبول فرما اور ایک ایک قدم پر ان کے لیے بہترین اجر لکھ لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين.